السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے کال کیا؟ کیا اس میں گرامی ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میرا نام محمد تجمل ہے، میں نے پنجاب سے بات کر رہا ہوں، جنگ سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں تجمل بھائی۔ سر میں کافی عرصے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، تقریباً 1.5 ماہ سے۔ تو میرا سوال آپ سے ہے، حجیات حدیث جو ہے شیعہ کی، اس کے متعلق میرا سوال ہے کہ ہمیں آپ نے جو ویلیڈیشن آف حدیث سنی کتب کی آپ نے بیان کی تھی، میں نے وہ سنا ہے سارا۔ تو آپ نے بتایا تھا کہ اس میں کافی ابہام ہے اور بہت زیادہ گیپ ہے، یعنی کہ وہ سمجھنا اور اس یعنی کہ سماعت کی بنیاد پر ہے، حافظہ کی بنیاد پر ہے۔ جی تو آپ کی جو احادیث کی کتب ہیں ان میں بھی ہے حدثنا فلاں اور اس نے فلاں سے سنا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ کتاب ہے فہرست کتب الشیعہ و اصولہم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، تالیف شیخ الطائفہ محمد بن الحسن الطوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب چھپی ہے قم میں۔ یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے ابراہیم ابن محمد، میں آپ کو کچھ بعد میں چلتے ہیں۔ مثلا یہ شیعہ راوی ہیں، یہ شیعہ شب روات مصنفین ہیں، یہ ان میں کوئی نہیں ہے جو اس میں مصنف نہیں ہے۔ شیعہ راوی سب مصنف تھے۔ ابراہیم ابن اسحاق ابو اسحاق النہاوندی صنف کتبا جماعة قریبة من السداد، منها کتاب الصیام، کتاب المتعہ، کتاب الدواجن، کتاب الجواہر الاسرار، کتاب النوادر والفلان والفلان۔ اخبرنی بکتبہ و روایاتہ، یہ جب ہم کہتے ہیں حدثنا یا بلی حدثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے اس کی روایات۔ حدثنا جو اصطلاح ہے یہاں پہ فرمایا اخبرنا بکتبہ و روایاتہ، اس کے کتابوں اور روایات کی ہمیں خبر دی ہے۔ ابو القاسم علی بن فلان قال اخبرنا بها فلان قال حدثنا ابراہیم ابن اسحاق۔ یہ جو سند ہے یہ کتاب کی سند ہے، یہ جو سند ہے یعنی آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، وہ شیخ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ نقل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کتاب میں جتنے احادیث ہیں یا فلان کتاب، آپ کہیں حدثنی فلان، فلانے نے مجھے حدیث کی، حالانکہ آپ نے زندگی میں اس سے آپ نے سنا نہیں ہے، کان سے نہیں سنا، وہ کتاب میں موجود ہے، لیکن کیونکہ اس نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ کہتے ہیں حدثنی فلان۔ تو یہ بہت زیادہ ہے اس طرح۔ مثلا یہ ہے ابراہیم ابن محمد جو ہے، ابراہیم ابن محمد لہو کتاب مناسک الحج اخبرنا به وبروایاته احمد ابن عبدون عن ابراہیم ابن محمد، یہ اس نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس نے ساری احادیث اور ساری کتاب، کیونکہ اس میں ہزاروں کتابوں کے نام ہیں، اس کتاب فہرست شیخ طوسی میں آئیں گے نا، اس میں ہزاروں کتابوں کے نام ہیں۔ وہ ہزاروں کتاب انسان کے عمر کافی نہیں ہوتی کہ ہزاروں کتاب بیٹھ کے وہ سب کتابیں وہ احادیث سن لیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اجازہ، کہ کتابوں کی لائبریری، ایک عالم کے پاس مثلا 500 کتابوں کے اجازے موجود ہیں، اس نے جب آپ کو اجازت دے دیا تو اس میں سے بہت سارے اجازے آ جاتے ہیں، پھر آپ بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں یا اخبرنی فلان یا حدثنا فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان۔ اس کا مطلب یہ سنائی نہیں ہوتا، اس کا مطلب اجازات ہوتے ہیں۔ جی سر مزید بولیں۔ دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ کتاب جو سلیم بن قیس ہے، کیا اس کے اندر جو درج ہے، اس کی جو روایات ہیں، کیا وہ ساری صحیح ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ اچھا، تیسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں دو مختلف یعنی کہ عقائد ہیں یا نظریات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی، یعنی انہوں نے پہلے لوگوں کو ابھارا ہے قیام کے لیے، اور پھر انہوں نے خطوط بھیجے بصرہ میں، کوفہ میں، اور اس کے ریئیکشن میں جو ہے ادھر کوفہ سے لیٹر ان کو ملے، اور انہوں نے وہاں پر کعبہ میں جماعت کروائی اور لوگوں کو خطابات کیے، یعنی قیام کے لیے ابھارا۔ تو ایک یہ کنسیپٹ ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا، ان کو کوفہ والوں نے بلایا تو ان کے کہنے پہ گئے۔ تو ان میں کون سا جو ہے نظریہ وہ صحیح ہے؟ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کہیں بھی نہیں دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی سے طلب نصرت کی ہو، کہا ہو کہ ہم بھائی حکومت بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ میں نے تو یہ کہیں نہیں دیکھا، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ وہ جب کوفے گئے، مکے گئے تھے، تو کوفے والوں نے خود اپنے سے خط بھیجے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے۔ اس طرح نہیں تھا کہ انہوں نے کوفے والوں سے انہوں نے طلب نصرت کی اور کوفے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ طلب نصرت کرتے ہیں تو ہم آپ کے تیار ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے۔ یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ جو روایات ہیں وہ وہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفے مکے میں تھے، اور وہ وہاں پہ ان کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکے میں شہید ہو جائیں۔
وہ کہہ رہے تھے کہ میں جہاں بھی جاؤں مجھے بنی امیہ قتل کر دیں گے، کیونکہ بنی امیہ کے امپائر بہت وسیع تھی، وہ ان کے سرزمین بہت وسیع تھی اور حکومت ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، فوج ان کے ساتھ ہے. وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی میں جاؤں یہ لوگ میں اگر کسی جانور کے سوراخ میں بھی جاؤں وہ مجھے نکال کے وہاں سے مجھے ذبح کر دیں گے. اور یہ کہ انہوں نے وہاں پہ مکے میں کوئی خطبہ دیا ہو، لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دی ہو، اس طرح نہیں ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا. خطبہ ہے جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتى، کہ انسان کے لیے موت جو ہے، انسان کے لیے موت ایک زینت ہے، جیسے عورت کے لیے اس قلادہ جو گردن میں ہار ڈالتے ہیں، اور اس طرح ایک خوبصورت چیز ہے انسان کے لیے موت اسی طرح خوبصورت. اور میں موت کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں، میں قتل ہو جاؤں گا، نینوا کی طرف جاؤں گا، وہاں پہ قتل ہو جاؤں گا. یہ ان کا خطبہ ہے. لیکن یہ ایسا خطبہ کہ انہوں نے لوگوں کو ابارا ہو بنی امیہ کے خلاف میں نے تو نہیں دیکھا. اور میں نے لوگوں سے طلب بھی کیا ہے، یعنی جب ہم فارسی زبان میں پروگرام کر رہے تھے، کیونکہ فارسی والے یہی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا ہے، وہ شیعوں میں کافی یہ تاثر ہے، وہ انقلابی لوگوں نے یہی کہ بھئی خمینی نے اگر انقلاب کیا تو اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے بھی انقلاب کیا ہے. تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ایک انقلابی شخصیت کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کیا. تو ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ بار بار کہا تھا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا ہے، انقلاب کیا، تو ہمیں دکھائیں کہ یہ معاویہ کے زمانے میں 20 سال تک رہتے تھے. معاویہ کی حکومت میں امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا ممبروں پہ سر علنا. اور یزید کے لیے معاویہ نے خود بیعت لینا شروع کیا تھا سنہ 50 میں. کب امام حسین علیہ السلام نے ان کے خلاف لوگوں کو ابارا ہے، جہاد کی دعوت دی ہے؟ یا اس کے بعد جب معاویہ مر گیا اس کے بعد کب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت؟ ہمیں تو اس کی کوئی ثبوت نہیں ملی کہیں بھی. جی سر مزید بولیں. سر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ مجھے میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے حسین قیام کیجیے، تو اس روایت کی کوئی حقیقت ہے؟ میں نے اس طرح کی روایت تو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نانا خواب میں آئے تھے، ان اللہ شاء یراک قتیلا، ان اللہ شاء یراہن سبایا. اور خواب میں جو آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بہت بلند مقام مرتبہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا، جس کے تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ شہادت ہے. لیکن یہ اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اعلیٰ اولاد جو ہیں یہ اسیری میں جائیں. اللہ کی رضا اسی میں ہے. یہ کہ ان کو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خروج کریں، یہ اس طرح میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ نہیں ہے روایت. جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے. میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 44، کتاب تاریخ امام حسین علیہ السلام ہے، مقتل ہے بحار الانوار کی. یہاں پر صفحہ نمبر 364 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. 364 میں وہاں پہ لحوف سید ابن طاؤس لحوف کے مقتل سے روایت کرتے ہیں. ورویت بالاسناد، روایت کی گئی ہے سند کے ساتھ ہمارے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن حنفیہ، جب امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے، محمد حنفیہ ان کے بھائی ان کے پاس آئے، اور یعنی اگلے دن وہ سفر کرنے لگے تھے، اسی دن ایک دن پہلے محمد حنیفہ بھائی کے پاس آئے. کہا یا اخی ان اہل الکوفہ قد عرفت غدرهم بابیک واخیک. عرض کیا کہ اے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی ہے، اور آپ کے بھائی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے. وقد خفت ان يكون حالك كحال من مضى، اور مجھے یہی ڈر ہے جو غداری آپ کے والد کے ساتھ اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگی. فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه. اگر آپ کے رائے اس پہ مستقر ہو کہ آپ مکے میں قیام کریں، مزید یہیں میں رک جائیں، تو آپ یہاں پہ مکے میں عزیز ترین شخص آپ ہیں. یہاں پہ سب سے جن کی عزت زیادہ ہے مکے میں آپ ہیں. یہاں سے آپ چھوڑ کے نہ جائیں، یہاں پہ سب لوگ آپ کے ساتھ دیں گے. فقال یا اخی قد خفت ان يختالني يزيد بن معاویہ بالحرم. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بھائی، مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے حرم مکہ میں یہاں پہ مجھے اساسینیٹ کرے. اغتیال پتہ ہے آپ کو اغتیال بولتے ہیں؟ اساسینیٹ یعنی وہ چپکے سے کسی کو قتل کریں، اچانک کسی کو قتل کریں. یہاں پہ مجھے میرا اساسینیشن ہو، مجھے قتل کریں حرم میں. فاكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت، اور میں وہی شخص بنوں جس کی وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو، یہاں پہ میرا خون یہاں پہ بہے. فقال له ابن حنفیہ فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر فإنك أمنع الناس. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اگر یہی ہے کہ آپ یہاں پہ قتل ہونے سے آپ کو خوف ہے تو آپ یمن چلے جائیں، یا کوئی اور زمین وسیع ہے کہ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ امن میں رہیں گے. ولا يقدر عليك احد، وہاں پہ آپ تک کوئی کسی کے آپ رسائی نہیں ہوگی، آپ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں. فقال انظر فيما قلت، کہا کہ آپ سوچ لیں اس مسئلے میں، کہ میں نے جو مشورہ دیا اس میں سوچ لیں.
فلما كان السحر ارتحل الحسين علیہ السلام فبلغ ذلك من الحنفیہ. جب سحر کا وقت آیا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھ لی اور روانہ ہو گئے. تو خبر ابن حنفیہ کو پہنچ گیا کہ آپ کے بھائی صاحب جا رہے ہیں. فاخذ بزمام ناقته وقد ركبها. امام حسین علیہ السلام اونٹ پہ سوار تھے، انہوں نے اونٹنی کا زمام، ان کا رسی پکڑ لیا ہاتھ میں. فقال یا اخی علم تعدنی النظر فيما سألتك. اے میرے بھائی آپ نے وعدہ دیا تھا کہ جو میں نے مشورہ دیا آپ اس پہ سوچیں گے. قال بلى. قال فما حداك على الخروج عاجلا. امام حسین علیہ السلام نے کہا جی میں نے آپ کو وعدہ دیا. محمد حنفی نے کہا تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے مشورہ پہ سوچنے کا آپ نے وعدہ دیا تو کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعدما فارقتك فقال یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان يراك قتیلا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے، انہوں نے کہا اے امام حسین یہاں سے نکل جائیے، مکے سے آپ نکل جائیے، رخت سفر باندھ لیجیے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت واقع ہو، اللہ چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں. فقال ابن محمد بن الحنفیہ انا للہ وانا الیہ راجعون. محمد بن حنفیہ نے آیہ قرآن کی تلاوت کی. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وانت تخرج على مثل هذه الحال. محمد حنفی نے کہا کہ اپنے عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اپنی زنانیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں جب آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ شہادت کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا فقال لي صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا. تو فرمایا کہ میرے جد نے، میرے نانا نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پہ اسیری گزرے. فسلم علیہ ومضى، پھر سلام دیا اور وہاں پہ وداع کیا. تو یہ بحار الانوار میں یہ ہے روایت. مقتل کے حوالے سے سب سے مستند کتاب کون سی ہے جس میں صحیح یہ سارے واقعات لکھے ہوں جن پہ یہ سید ابن طاووس کی جو لحوف ہے یہ اچھا مقتل ہے. بہار کا مقتل بھی اچھا ہے، مقاتل میں یہی اچھے ہیں. ایک اور سوال ہے سر، آپ اکثر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے متعلق بہت زیادہ جرح ہے، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 120 تقریباً صفحات بنتے ہیں، تو ان کا رد ہے. تو اور آپ نے فرمایا تھا پورا کہ کتاب ہے نا، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، پورا کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. ہاں جی ہے اسی طرح ہے سر. اور جو امام بخاری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ زندیق یا اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں مرجی کہتے تھے. مرجی کے دیکھیں یہ کہتے تھے، ابو بخاری کہتے تھے کہ ابو حنیفہ مرجی تھے. مرجئہ کافر، مرجئہ کفار کے اصناف میں، محدثین کے نزدیک محدثین مرجئہ کی تکفیر کرتے ہیں تو ان کو مرجئی سمجھتے تھے. بخاری ابو حنیفہ کو مرجئی سمجھتے تھے اور مرجئہ محدثین کے نزدیک کافر ہیں. جی ہاں. اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ امام بخاری جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کافی جرح ہے، وہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے اور اس طرح. جی ہاں بالکل 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 بالکل. آپ کبھی بخاری کے متعلق ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ان کے شیخ نے ان کی تکفیر کی تھی، ان کو بخارا سے نکال دیا. تو بہرحال بخاری کے متعلق اور بھی مسلم کے متعلق بھی یہی ہے کہ ان کے اپنے مشائخ نے وہ ان کو اتنے قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے ان کی بڑی جرح کی، مسلم کی بھی اور بخاری کی بھی. جی سر آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو اہل سنت کی کتب ہیں ان کی جو اسناد ہے ان کے چین اجتہاداً جو ہے لوگوں نے بنائے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے، دیکھیں میرے بھائی، کہ محمد بن سیرین خود فرماتے ہیں کہ مسلم والی روایت میں نے پڑھی ہے کہ وہ فتنوں سے پہلے صدی میں وہ نہیں ہوتے تھے، سند نہیں ہوتے، سند نہیں تھی. تو دیکھیں ابھی کس طرح بنایا انہوں نے، تو بنا دیا بعد میں لوگوں نے بنا دیا. اگر پہلے سند نہیں تھے تو بعد میں سند کہاں سے آ گئی؟ پھر ان لوگوں نے بنا دی ہوگی نا. اگر ایک چیز شروع میں نہیں ہے، جو نقل آتے ہیں، دیکھیں ابھی ہم اگر فرض کریں میں ایک سند 140 میں ہے، ابھی ہمارے پاس احادیث ہیں لیکن ان کا سند نہیں. احادیث ہیں کہ ایک شیخ کے پاس ہم جاتے ہیں، مثلا سفیان بن عیینہ کے پاس، فلان کے پاس، ان کے پاس یہ روایت کرتے ہیں ایک تابعی سے یا تابعی سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ کس طرح پیغمبر تک پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کی سند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سند 140 میں. اب آتے ہیں سند 220 میں، سب احادیث کے اسانید بن جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو لازمی بات ان لوگوں نے بنایا ہوگا نا. وَإِلَّا کیسے سند بنتی؟ اب زہری کے جتنے روایات ہیں وہ سب بلغنی ہے. زہری جو ہے، زہری سند نقل نہیں کرتا، کہتا ہے بلغنی. اسی طرح دوسرے بہت سارے جو تابعین ہیں ان کے دور میں سند نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں ان لوگوں نے بنایا ہوگا، اور اس کا اور طریقہ ہی نہیں ہے. آپ ڈسکنیکٹ ہے میرے بھائی. اچھا، اور مزید کوئی سوال ہے آپ کا بھائی جمال بھائی؟ جی ایک سوال ہے اور جی ہاں، یہ بدعت کے متعلق ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں، خصوصاً
امام حسین علیہ السلام ان کے غم میں بے قرار ہونا وہ تو سنت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے اطلاع دی تو اور آپ کے کافی آنسو بہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں بے قراری کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. تو اس میں کوئی خاص ہمارے قریبی درگاہوں تھا تو اس میں ایک بندے نے اپنے سر پر کوئی چھری یا چاقو وغیرہ رکھ کے اوپر سے کوئی چیز ماری اور وہ مر گیا. تو اس طرح کوئی تو اس کی خاص شکل کوئی نہیں، وہ تو دیکھیں ابھی خودکشی ہوگی. قرآن مجید نے فرمایا وہ بالوالدین احسانہ، ٹھیک ہے نا، والدین سے نیکی کرو. یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ پڑوسی کا بڑا حق بنتا ہے اس سے نیکی کرو. اب نیکی کرنے کا کوئی خاص صورت نہیں ہے والد کے ساتھ کہ کس طرح پیغمبر کا اپنی سنت میں دیکھیں والد کے ساتھ ہم کس طرح نیکی کریں. اس طرح اور کہ اپنے والدین تو فوت ہو چکے تھے، تو اس ہمیں تو نہیں ملتا کہ نیکی کرنے کا کیا کوئی خاص طریقہ، جیسے نماز ایک خاص طریقہ، نماز کی ایک خاص شکل ہے، ہم اپنے سے نہیں بنا سکتے نماز، یا وضو کی ایک خاص شکل ہے اپنے سے ہم وضو بنا دیں، یہ تو نہیں کر سکتے. لیکن والدین سے نیکی جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. جو بھی عرف میں لغت میں نیکی ہے وہ اور وہ فی نفسی آرام نہیں ہے، تو وہ آپ والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں. مثلا والد صاحب کے لیے آپ نئے کپڑے خریدنا، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کے لیے نئے جوتے خریدنا، والد صاحب کو حج کے لیے عمرے کے لیے لے کے جانا، والد صاحب کو ہدیہ دینا، والد صاحب کے گھر میں جا کے جھاڑو دینا، یہ سب نیکی میں آ جاتا ہے، یہ سب اس کا ثواب ہے. آپ اس کا میں عمل بجائیں. والد صاحب کو مثلا چائے پسند ہے، آپ اس کے لیے ان کے لیے چائے بنائیں. ان کو کڑھائی پسند ہے، کڑھائی پکا دیں. ان کو روٹی پسند ہے، آپ ان کے لیے گرما گرم روٹی بنا دیں، ٹھیک ہے نا، بازار سے روٹی خرید لیں. یہ سب جو بھی نیکی ہے آپ والدین، ان کو ٹھنڈا پانی پسند ہے ٹھنڈا پانی پلائیں، ان کو کوک پینا پسند ہے کوک ان کو پلائیں، نا. یہ سب نیکی میں آ جاتے ہیں. نیکی ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کے ایک خاص شکل نہیں ہے، بہت سارے اقسام. اب ایک عمل ہے جو وہ فی نفسی حرام ہے. والد صاحب کو چرس پسند ہے، کسی کے والد ہے چرسی ہے یا شرابی ہے، اب یہ تو نہیں کر سکتے اس کو، یہ تو گناہ ہے. والد صاحب کو مثلا پورن فلم دیکھنا پسند ہے، اب ان کے لیے ہم وہ سی ڈی لے کے آئیں کہ اب یہ فلم یہ حرام ہے. عمل اگر فی نفسی حرام ہے، اگرچہ معاشرے والے کہہ دیں یہ نیکی ہے. اب ہم ایسے معاشرے میں فرض کریں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پہ کسی کو شراب کا ہدیہ دے دینا امریکہ میں، وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ شراب دے دی اس نے، اتنا اچھا بوتل دے دی شراب کی، وہ تو نیکی ہے. لیکن یہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، شراب کسی کو دینا اس ملعون ہے. تو یہ اس طرح نیکی نہیں کر سکتے جو فی نفسی حرام ہے. لیکن اگر فی نفسی ایک عمل بذات خود حرام نہیں ہے اور وہ عرف میں لغت میں وہ نیکی شمار ہوتا ہے، تو آپ والد کے ساتھ انجام دیں تو اس کو، یا والدہ کے ساتھ انجام دیں تو اس کے ثواب ہے. اب آتے ہیں جزا کے لیے. احادیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جزا کا اظہار کرو. اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، جو بھی جزا ہے بھائی اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر ایک تو نہیں ہے، اللہ کا ذکر آپ اذکار بہت ہیں، جو بھی اس کو اللہ کا ذکر ہے، آپ اللہ اللہ کہتے، اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ یا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. ایک خاص شکل تو نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر آپ کر لو. اسی طرح بے قراری کا اظہار کرنا، بے قراری کی خاص شکل نہیں ہے، وہ عمل فی نفس ہی حرام نہ. اگر ایک ایسا عمل ہم بجا لائیں نا کہ ہم وہ چھت سے اپنے آپ کو گرا دیں، وہ تو انتحار جو ہے نا، اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ حرام، اس کا توبہ بھی نہیں ہے، وہ انسان جہنم جاتا ہے اس سے، وہ حرام. لیکن ایک عمل اگر فی نفسی حرام نہیں ہے، میں سینے صورت پہ کیا مارتا ہوں، تپڑ مارتا ہوں، یہ کوئی حرام نہیں. آپ میں چھاتی پہ مارتا ہوں، مارو، یہ کوئی حرام تو نہیں ہے. شریعت میں یہ جائز ہے، میں اپنے سینے پہ یہ مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مار، یہ حرام نہیں. زور سے مارتا، کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی حدیث کوئی نہیں ہے کہ حرام. لیکن یہ بے قراری ہے. میں سر پہ خاک ڈالتا ہوں، مٹی ڈالتا ہوں سر پہ، میں بے قرار ہوں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں. میں سر پہ جو ہے مڈ، اردو میں مجھے نہیں معلوم مڈ کیا بولتے ہیں، مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کے سر پہ ڈال دوں غم کے اظہار کے لیے. گریباں چاک کروں، یہ جائز. دوسروں کے بعض غموں میں جائز نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جائز. اچھا، اسی طرح بدن سے خون بہانا، میں مٹکا اٹھا کے سر پہ مارتا ہوں. میں نے اپنے مولا کے غم مصائب سنے، مجھے اتنا بے قرار ہوا کہ میں نے سر دیوار پہ مارے، سر سے خون بہا، کوئی اس میں حرمت نہیں ہے. تو اب دیکھیں جو عمل فی نفسی حرام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے. جیسے والدین و بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ نیکی کرو، کچھ، اس کا مطلب یہ نہیں کچھ بھی کرو. والدین کے ساتھ والدین کو شراب خانے لے کے جاؤ، والدین کو ڈسکو لے کے جاؤ، لاس ویگاس لے کے جاؤ، یہ تو نہیں ہے. وہ احسان جو جائز ہے وہ کرنا. اسی طرح جزا بے قراری جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے. وہ جو فی نفسی جائز ہے، جو جائز ہے وہ اس کو ہم انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر خودکشی وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی اس عمل میں مر گیا تو پھر وہ تو ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ. آپ والدین کے احسان میں بھی آپ مر سکتے ہیں نا. اب میں گیا والدین کے لیے، بھائی میں کھانا پکانے کے لیے، اب دیکھیں وہاں پہ میں نے گیس کھول دیا، دھماکہ ہو گیا، میں مر گیا. وہ تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو اس کا حساب اللہ جانتا ہے.
ابھی میں نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں، میں مرنے کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں، میں نماز اب راستے میں جو میں پھسل گیا، میں مر گیا، وہ تو الگ چیز ہے. جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کر دے وہ تو پھر وہ حرام ہے، خودکشی ہوگی نا. وہ جائز نہیں. تفسیر سر بتا دیں، تفسیر جو مستند ہو، بہترین تفسیر جو بہترین تفاسیر ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے تفسیر لکھی تھی، کتاب تفسیر، ٹھیک ہے نا. ان کی تفسیر کے کچھ اس سے کتاب ابو زینب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اپنے کتاب میں، وہ بہت کم حصہ اس کا بچا ہے ہمارے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے، اس کا ایک حصہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے کچھ اجزاء بچے ہیں، بہترین. اس کے علاوہ جو تفاسیر اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، تفسیر قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم قمی بہترین، تفسیر عیاشی بہترین، تورات کوفی بہترین تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین بہت اچھی تفسیر ہے، تفسیر اللہ آپ کا بھلا کرے، تفسیر البرہان بہترین تفسیر. یہ تفاسیر روایت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے روایات ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے نحو وغیرہ کی ضرورت ہے، وہ تو اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. وہ اس کی اعراب کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی شیعہ غیر شیعہ انہوں نے بہت لکھی ہیں، وہ اس میں سے سب ایک لیول کے نہیں، اور سب لوگوں کے نحو کے جو اور لغت کے جو سمجھ ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے. بعض ہیں جو بہت ہی پیچیدہ ہیں، ان کا نحو مثلا جامع البیان ہے. ادبی لحاظ سے جو تفسیر ہے، تفسیر التحریر و تنویر ہے، وہ بہت اچھی تفسیر ہے ادبی، یعنی بلاغت کے لحاظ سے. پائے کا میں نے کوئی تفسیر نہیں دیکھا، وہ زمخشری کی تفسیر سے بھی شاید بہتر ہے. یہ تفسیر بہت زیادہ. غدیر جو ہے جی مہربانی. حدیث غدیر جو ہے اس کے میں نے لیکچر آپ کے سنے ہیں، تقریباً پوری سیریز سنی ہے. تو پوری حدیث غدیر کس کتاب میں ڈیٹیل سے ملے گی؟ کتاب کمال الدین میں ہے نا، کمال الدین میں ہے تفسیر، کتاب اس میں ہے، کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے، کمال الدین میں ہے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں ہے، الغدیر کتاب ہے. ہاں الغدیر میں بھی ہے. الغدیر تو ابھی لکھا گیا، وہ بہت بہترین کتاب ہے، اس میں بھی ہے. پرانے کتابوں میں کمال الدین میں اور کتاب سلیم میں. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی. اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے تجمل بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.